کون سی ایک ایسی ون تھنگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یا سیٹ آف کنفیوژنز آپ کی ایسی ہیں کہ اگر وہ دور ہو جائیں تو آپ واپس اسلام میں آ سکتے ہیں؟ اور اسلام میں آنا یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جو انسان لائٹلی لے سکے. انسان کی جنت دوزخ ڈیپینڈ کرتی ہے اس چیز پہ. انسان کا یہ جہاں اور اگلا جہاں ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ نے موبائل فون ایک کمپنی کا لیا ہے دوسری کا لیا کہ چلو وہ بھی چل جائے گا وہ بھی چل جائے گا. اٹس اے میک اٹ اور اے بریک اٹ ڈیل. یہ ایک ایسی ڈیل ہے جو آپ کو اس طرف بھی لے کے جا سکتی ہے اور اس طرف بھی لے کے جا سکتی ہے. یا آپ کے دوزخ کے گڑھوں میں بھی ساری فور ایٹرنٹی پھینک سکتی ہے اور جنت کے باغوں میں بھی آپ کو لے کے جا سکتی ہے. تو یہ کوئی سمپل میٹر تو نہیں ہے. سو گو آن، بتائیے مجھے. سر سب سے پہلا مسئلہ تو خدا کے وجود کا ہی آتا ہے. خدا کے وجود کو کسی طریقے سے ثابت اگر کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی خدا کے وجود پہ تو یقین آ جائے گا. پھر اس کے بعد آتی ہے ریلیجن کی. ریلیجن کون سا سچا ہے؟ تو اس معاملے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو جیسے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے جو دین کی جو ان کو جو وحی کے ذریعے جو دین جو ان کو ملا ہے وہ یہ واقعی میں ثابت ہو جائے کہ رسول اللہ نبی تھے، اللہ کے نبی تھے. پہلے آپ نے کہا کہ خدا کا وجود اگر ثابت ہو جائے، جب بھی ہم کسی چیز کو کہتے ہیں کہ ثابت کرنا ہے تو ہم اس کے لیے ایک سٹینڈرڈ بناتے ہیں، رائٹ؟ کہ ہم کس سٹینڈرڈ پہ کسی چیز کو ہم پروو کر رہے ہیں. آپ کے نزدیک خدا کو پروو کرنے کا سٹینڈرڈ کیا ہے؟ میرے نزدیک جو جیسے کہ ریلیجن نے جو خدا کا کانسیپٹ دیا ہے اس کانسیپٹ پر خدا کھڑا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ جیسے بالکل صحیح، بالکل صحیح آپ نے کہا. یعنی کہ ایک ایسا کریٹر ہونا چاہیے جو کہ باؤنڈ نہ ہو سسٹم سے، رائٹ؟ ہاں تو خدا جو اللہ بالکل. تعالیٰ کا جو ہمارے ہاں وہ آپ کو باؤنڈ نظر آتا ہے کہیں پہ؟ جی سر، بہت ساری جگہ مجھے تو مطلب یہ کہ جتنے بھی اسلام میں جو کانسیپٹ دیا ہے نا خدا کا، یہ مجھے لوجیکل لگتا ہی نہیں ہے. اس میں بہت ساری مجھے پرابلم نظر آتی ہے، بہت سارے کانٹرڈکشن نظر آتے ہیں. جیسے جنت اور جہنم کا کانسیپٹ ہے، یہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کوئی خدا اس طریقے کی چیز ہے. مطلب خدا پوری دنیا میں سب کو جانتا ہے. خدا دنیا میں سب کو جانتا ہے کون سا انسان کب کیا کرے گا. تو پھر یہ جنت جہنم کا کانسیپٹ کا کیا مطلب بن جاتا ہے؟ بڑی سمپل سی بات ہے. اگرچہ اس کا تعلق خدا سے نہیں ہے کیونکہ ہم بات کر رہے تھے کہ خدا کی ذات کا ثابت کرنا، لیکن مجھے اچھا لگتا کہ دیکھیں میں نے آپ کے سارے پوائنٹس غور سے سنے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ان کو ہم ایک ایک لے کر چلیں، اور اس میں ٹائم نہیں لگے گا. اس پہ بڑی سمپل باتیں ہیں. جب ہم یہ پہلی بات یہ ہے کہ کیا what is more likely کہ یہ ساری کائنات کا نظام یہ کسی ایک کریٹر کے بغیر چل سکتا ہے یا اس کے بغیر نہیں چل سکتا؟ آئی تھنک یہ تو بڑا سمپل ہے. یہ تو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں، اس کے لیے کریٹر تو ہمیں چاہیے ہوگا. دین وہ کریٹر ایسا ہوگا کہ جو نیسیسریلی اس سسٹم سے باؤنڈ نہ ہو. ٹھیک، وہ کہیں ایسی جگہ پہ محدود نہ ہو. آئی تھنک اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے، بڑی لاجیکل بات ہے یہ بھی. پھر تیسری بات یہ کہ اگر جو اپنا اس کے بعد جو مذاہب ہیں انہوں نے خدا کا تصور دیا ہے. اب ہر مذہب ہے وہ کریٹر کے حوالے سے جو کانسیپٹ دیتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اومنیسینٹ ہے، وہ اومنی پریزنٹ ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ موجود بھی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر بھی ہے، اینڈ سو فورتھ. ٹھیک، آپ اسلام کا جو تصور ہے اس کو باقی مذاہب کے ساتھ، اور باقی مذاہب بھی اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں نے بنا لیے ہیں، اگرچہ مذہب تو ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو آپ کو صرف اسلام میں ہی یہ کانسیپٹ نظر آتا ہے. باقی مانتے ہیں کہ خدا میں ایسا ہونا چاہیے، لیکن جب آپ ان کا کانسیپٹ دیکھتے ہیں خدا والا تو وہ خدا والا آپ کو ملتا نہیں ہے. ٹھیک، کہیں آپ کو ہندوازم میں خدا کے ساتھ شریک مل جاتے ہیں، کہیں آپ کو عیسائیت میں خدا کا بیٹا مل جاتا ہے، کہیں آپ کو فرشتے خدا کی بیٹیاں مل جاتے ہیں، کہیں کیا آپ کو وہ ملتا ہی رہتا ہے. کہیں خدا مر رہا ہے، کہیں خدا شادیاں کر رہا ہے، کہیں کیا. یعنی وہ صرف آپ کو احد کا تصور جس کو مانتے صاحب ہے کہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو پریکٹیکلی اس کی اویلیبلٹی آپ کو صرف اسلام میں ملتی ہے، کہیں اور نہیں ملتی. ابھی تک اب جو میری باتیں آپ نے سنی، آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ سر میرا یہ بات ہمیشہ سے ماننا رہا ہے، جب سے میں سوچنا شروع کیا اس بارے میں کہ جو بھی تمام ریلیجن کی جتنے بھی کانسیپٹ ہے خدا کے، اس بات پہ میں اس بات کو اقرار کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں ہے کہ جو اسلام کا جو خدا ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان باقی ریلیجن سے زیادہ لوجیکل اسلام کا ہی لگتا ہے. مطلب لوجک کے قریب
लॉजिक के वो लॉजिकल भी नहीं, मतलब लॉजिक के सबसे ज्यादा करीब इस्लाम का वाकई में लगता है, क्योंकि इस्लाम में तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है, ये वाकई में अगर खुदा कोई वाकई में एग्जिस्ट करता है तो ये तौहीद उसका तौहीद का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है उसके लिए। एक खुदा है और ठीक एक है के जी, अलावा दूसरा कोई खुदा हो नहीं सकता, ये बात तो अगर खुदा है तो नहीं इसमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सही। अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कोई खुदा है या नहीं है। मेरा ख्याल है ये सबसे आसान सवाल है आपका कि आपको क्या लगता है कि ये इतना अनफेदमेबली कॉम्प्लेक्स सिस्टम यूनिवर्स का, इंसान का, इंसानी जिस्म का, ये सारा ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर सकता है एक्सीडेंटली, प्योर बाय चांस, या इसके लिए मानना पड़ेगा कि खुदा है? क्या ख्याल है आपका? सर इस बारे में जब भी मैं सोचता हूँ मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्योंकि हम्म, जो यूनिवर्स के जो लॉ है वो जो यूनिवर्स में आज जो हो रहा है उसको तो अलाउ करते हैं, लेकिन ये लॉज कहाँ से आए इस बारे में मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। तो लेकिन एग्जैक्ट चूंकि चूंकि कोई फिर भी आखिर में बात वहीं आके अटक जाती है, क्योंकि कोई सबूत नहीं है खुदा के होने का, या फिर आप जो भी लॉजिक फिलोसफी जब जो। बात करते हैं, देखें मेरी बात सुने, मैं आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। आपने अभी तक जितनी बातें की हैं ये सारी लॉजिकल बातें की हैं। जब आप सबूत की बात करते हैं तो आप एम्पिरिसिज्म पे चले जाते हैं। एम्पिरिसिज्म फिलॉसफी के साथ साथ साइंस का भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि हम जब किसी चीज़ को प्रूव करते हैं तो स्टैंडर्ड पहले तय करते हैं कि इस स्टैंडर्ड पे हमने प्रूव करना है। अब सवाल बड़ा ही सिंपल है कि आप जब ये कहते हैं कि ये लॉज खुद ब खुद तो वजूद में नहीं आ सकते, ठीक? अब अगर ये लॉज खुद ब खुद एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो कहीं से आए हैं, तो फिर कौन है उनको बनाने वाला? दैट क्वेश्चन हैज टू बी देयर। आप ये नहीं कह सकते फिर खुदा को बनाने वाला कौन है, इसलिए कि ये कंपैरिजन इसलिए अनफेयर हो जाता है कि ये लॉज यूनिवर्स के अंदर हैं। इसका मतलब ये है कि इन लॉज ने एग्जिस्ट करना है तो इन लॉज की एग्जिस्टेंस के लिए यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस जरूरी है। अगर यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस जरूरी है तो फिर ये लॉज खुदा नहीं हो सकते, इसलिए कि खुदा को किसी एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है, यानी किसी और चीज के एग्जिस्ट करने की जरूरत नहीं है खुदा को खुदा होने के लिए। देयरफॉर इट लॉजिकली फॉलोज कि जिसने भी ये लॉज बनाए हैं वो इन लॉज को प्रिसीड भी करता है, इनसे अबव भी है और बियॉन्ड भी है। सर अभी आपने जो बात कही कि ये जो मतलब लॉज के बारे में जो ये मतलब लॉज खुद से नहीं बन सकते, ये बात सही है आपकी। और दूसरी बात आपने कही कि ये जो खुदा को किसने बनाया, ये बात ही मुझे समझ में आती है कि ये बात इनफाइनाइट में चली जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई है। लेकिन फिर तो मैं यहाँ पे ये सोचता हूँ कि शायद कोई इस तरीके की कोई कोई खोज हो जो मतलब उसको किसी बात से कोई फर्क नहीं, मतलब उसके पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किसी बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या उसने जो शुरू किया उसके बाद दुनिया में हो क्या रहा है, उसके शुरू होने जो मतलब मान लो मैंने मैंने कहीं पर किसी चीज को हिला दिया, उसके बाद उसकी वजह से कोज एंड इफेक्ट क्या बनता चला जा रहा है, उसको इस बात की कोई खबर नहीं है, उसको इस बात का कोई पता ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है, मतलब उसके पास कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मतलब उसको मतलब ही नहीं है कि दुनिया में आगे क्या होने लग रहा है, उसके जो उसने जो शुरू किया उसके बाद। तो शायद इस तरीके का भी कोई कुछ हो सकता है, क्रिएटर या फिर उसको कुछ भी कह लो, खुदा कह लो। शायद मतलब आप उसको 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 जरूरत ही नहीं हो कि उसको दुनिया से कांटेक्ट करना है, उसे इंसान बनाना है, फिर इंसान से उसको कांटेक्ट करना है, उसको बताना है कैसे जीना है, उसको बताना है सही कि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ये फल मिलेगा। मैं इस बारे में सोचता हूँ कि शायद उसको ये सब चीजें करने की क्या जरूरत है उसको। सही बात है। ये जो आपने कहा कि वो कॉज एंड इफेक्ट सिलसिला एक स्टार्ट हो गया। अब हम लॉजिक पे बात कर रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक इज मोर लॉजिकल कि इस यूनिवर्स को सस्टेन करने के लिए इतने प्रिसाइज लॉज, अब देखें ना, अगर तो यह है कि उसने एक चीज ट्रिगर की और उसके नतीजे में एक कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला ऐसे बना कि आज मैं और आप एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं थ्रू टेक्नोलॉजी, और इसके पीछे बिलियंस अपॉन गजिलियंस चांसेस हैं, रैंडम चांसेस हैं। क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का सिलसिला इस तरह से एक रैंडम सिलसिला है कि मैंने एक चीज ट्रिगर कर दी है, मैं उसका मेरा कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी जवाब उसका आ सकता है। मैंने एक बॉल को फेंक दिया है, अब मेरा कंट्रोल नहीं है वो बॉल कहाँ पे जाएगा, ठीक? वो किसी चीज को लगेगा, वो ग्लास को लगा, ग्लास नीचे टूटा, उस पर किसी का पाँव आया, वो अपना कांच पे उसका पाँव जख्मी हो गया, थोड़ा सा ग्लास जो है वो उसकी ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो गया, आगे जाके उसने उसका ब्लड स्ट्रीम को उसने रोक दिया, खून उसका आगे नहीं जा सका, दिल में उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया, वट एवर, ऑल दैट इज अ पॉसिबिलिटी जो कि मेरे एक बॉल गिराने से हुआ। और आमतौर पे ऐसा ही होता है, जब आप इवेंट्स को कंट्रोल नहीं करते तो वो इवेंट्स डिजायरेबल नहीं हुआ करते। मैं ये तो नहीं कहता हर बार बंदा मार ही जाएगा बॉल फेंकने से, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मोस्टली जो रिजल्ट्स हैं वो डिजायरेबल नहीं होंगे। व्हाट डू यू थिंक,
کہ خدا نے ایک کوز اینڈ افیکٹ کا سلسلہ اس طرح سے ٹریگر کیا ہوگا کہ بلینز آف گیلیکسیز، پلانٹس، یہ یونیورس، اس کو سسٹین کرنے کے لیے اٹریکٹیو ریپلسو فورس کا بیلنس، ہمارے ایٹمز، نیوٹرونز، فوٹونز، پروٹونز، میں آپ، ہر چیز پرفیکٹلی چل رہی ہے پیورلی بیکاز آف بلینز اینڈ بلینز آف چانسز، ناٹ جسٹ ون چانس. ایک تو چلو ہو سکتا ہے، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گن بھی نہیں سکتے اتنے چانسز، اور وہ سارے کے سارے ٹھیک پرفیکٹ سسٹم دے رہے ہیں. لیکن سر یہ چیز تو ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ چانسز مطلب بلینس میں ایک چانس بنتا ہے، کیونکہ یونیورس تو اتنا بڑا ہے کہ اس میں کچھ بھی ہونا، مطلب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کہاں پر کیا ہونے لگ رہا ہے. اتنا بڑا یونیورس ہے، جتنے بھی یہ جو لوز کام کر رہے ہیں، گریوٹی کے لوز، یہ جو جتنے بھی بڑے بڑے لوز کام کر رہے ہیں، یہ سب لوز مطلب ان لوز کی وجہ سے ہی یہ اس طریقے کی چیزیں بنی ہے. ایک سولر سسٹم بنا ہے جس کے ارد گرد جتنے بھی سن کے ارد گرد جو گھوم رہے ہیں اسٹار گھوم رہے، وہ جو پلانٹ وغیرہ گھوم رہے، کسی ایک پلانٹ پر مطلب اتنا بڑا یونیورس ہے تو کوئی ایسے نہیں ہے کہ بائی چانس کوئی ایک گولڈن زون میں ایک پلانٹ آ گیا اور اس پر لائف کے لیے ہیبیٹیبل زون بن گیا تو وہاں پہ لائف پیدا ہو گئی. یہ ایک بالکل پاسبل سی چیز لگتی ہے، اور یہ یونیورس میں بہت ساری جگہ پہ لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ یونیورس میں اور بھی جگہ پہ لائف ہو. یہ ہونا اتنا مشکل نہیں لگتا. جس طریقے سے ہم پہلے یونیورس کو اتنا دیکھ نہیں پاتے، جان نہیں پاتے، سمجھ نہیں پاتے، تب یہ بات دماغ میں آنا واقعی میں لازم تھا. لیکن اب جب ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ یونیورس بہت بڑا ہے، 93 بلین لائٹ ایئر تو ہمارا آبزرویبل یونیورس ہے، اس کے علاوہ بھی آگے جانے کتنا بڑا یونیورس ہے. تو اتنے بڑے یونیورس میں یہ سب یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہمیں اتنی بڑی لگ رہی ہے، کیا پتہ یہ بہت معمولی باتیں ہو اتنے بڑے یونیورس میں. ہوگی میری بات بات ختم پوری ہو گئی. تھینک یو. ہیئر از اے تھنگ، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں، وہ سوچ سکنے کے پیچھے بھی ایک پروسیس ہے، اور وہ پروسیس رینڈم نہیں ہے. یہ بات آپ کو بھی پتا ہے. گولڈی لاکس کا آپ نے کہا، ڈو یو ایون ریئلائز مائی ڈیئر سر کہ گولڈی لاکس کو گولڈی لاکس ہونے کے لیے کتنا پرسائز ہونے کی ضرورت ہے؟ ہاں، لیکن سر اس کا جواب یہ تو بنتا ہے نا کہ اتنا بڑا یونیورس ہے تو اس میں پاسبلٹی زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ جواب نہیں سیدھی ہے. سی بات ہے. نو یہ جواب نہیں ہے. میری بات کو غور سے سنیے گا. ایتھیسٹ یہ چیز مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. when you have something that works perfectly, it cannot be negated against something that could happen elsewhere. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک سسٹم ہمیں پتا ہے، اور آبزرویبل جتنا بھی یونیورس ہے ہمیں پتا ہے کہ سارا بڑے زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے. ایون اس میں جو گیلیکسیز کا ایکسپلوژن ہوتا ہے وہ بھی یونیورس کو میں نئی لائف کریٹ کرتا ہے. جو پلانٹس گیلیکسیز کا نہیں، جو پلانٹس کا ایکسپلوژنس ہوتا ہے وہ بھی نئی لائف اس میں بنتی ہے. there is a huge mechanism behind there. اب ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا یونیورس، اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ ایک دم سے گیلیکسیز ہر طرف پھیل گئیں، اتفاق سے ایک گیلیکسی ایسی ہے جس میں لائف کی کنڈیشنز جو ہیں وہ ہو سکتی تھیں، لیکن آپ کو یہ پرابلم یہاں پہ یہ آ جائے گا کہ اس میں لائف کی کنڈیشنز ہونے کے لیے what we need is an extraordinary thing, sir. پہلی بات تو یہ غلط ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس گیلیکسی میں ایسی کنڈیشنز آ گئی ہیں اور کہیں اور نہیں ہو سکتی. وی ڈونٹ نو، لائف میں ایگزسٹ ایلسویئر، ہمیں نہیں پتا اس کا. لیکن ہمیں فوکس ہمارا اس چیز پہ ہے جو ہے. کیا ہو سکتا ہے از اے ڈفرنٹ تھنگ. میں آپ کو اس کی ایکسٹریم ایگزامپل دوں. ایکسٹریم ایگزامپل کہ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پیرنٹس ہیں، اور وہ آگے سے یہ کہے کہ اس میں کوئی اسپیشل بات نہیں ہے، بلینز آف لوگ اور ہیں، کوئی اور بھی ہو سکتے تھے از ناٹ اے ریپلیسمنٹ آف وٹ از. اور باقی تو ہو سکتے تھے اس لیے کہ ہمیں ان کا ایویڈنس بھی پتا ہے کہ وہ انسان ہے، واقعی ہو سکتے تھے. آپ تو بات کر رہے ہیں کہ ایسے جہاں کی جو ہمیں پتا بھی نہیں ہے کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیٹیل کیا ہے. ایون دیٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ. اگینسٹ واٹ؟ اگینسٹ سم تھنگ وچ از ہیپننگ، جو کہ اس وقت موجود ہے. اس یونیورس کو بننے کے لیے، میرے بھائی یہ بات میں نے بڑی دفعہ کہی ہے کہ میس اور انرجی کی ڈسٹریبیوشن لائف کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے 10 to the power of 123. اس کے بعد ہمارے فوٹونز اور پروٹونز جس طرح سے ایک دوسرے کو کینسل آؤٹ کرتے ہیں، جس طرح سے ہمارے ایٹمز کا سائز ڈٹرمن ہوتا ہے ہماری کائنات سے. ایوری تھنگ از سو بریلینٹلی میوچلی کمپیٹیبل. اس سارے کے سارے کو ہم لات مار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں بیکاز سم تھنگ ایلس could have happened. یہ لاجیکل بات لگتی ہے آپ کو؟ سر یہ جو بات آپ کہہ رہے ہو، یہ جو مطلب اتنے سارے ایٹم جڑ کے آپس میں
ایک انسان بنا دیا ہمارا. یہ ابھی آپ نے بات کہی، واقعی میں یہ بات بہت حیران کرتی ہے انسانی دماغ کو. یہ جو مطلب اب ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک مطلب ایک انسان کے جو باڈی ہے، جو شریر ہے، اس میں اتنی زیادہ کمپلیکس چیزیں بنی ہوئی ہے. دماغ دنیا کا سب سے کمپلیکس چیز ہے، جس کو انسان آج تک سمجھ بھی نہیں پایا، اور انسان کو اتنے سارے ایکسپیرینس کراتا ہے، اتنے ساری چیزیں کنٹرول کرتا ہے. واقعی میں جو انسان جب سوچتا ہے تو اس کا دماغ ہل جاتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے اتنی پرفیکٹلی کیسے بن سکتی ہے. لیکن سر یہ جو حالانکہ جو ایولیوشن کی جو بات میں نے ابھی کی تھی، اس میں یہ چیز ایولیوشن اس بات کو الاؤ بھی کرتی ہے کہ یہ انسان کا دماغ اس طریقے سے بن سکتا ہے، اس طریقے کے جاندار بن سکتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکس ہے، بہت زیادہ کمپلیکس. اس کی پاسبلٹی اگر انسان سوچے تو نہ کے برابر ہی لگتی ہے، لیکن جب کیونکہ چیزیں وجود رکھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اے یہ بھائی پاسبل ہے. لیکن اس کا جو میری دوسرا بات، پہلو آپ نے بتایا ہے سر، اس جی کا جی سر دوسرا پہلو آپ نے بتایا، یہ بھی واقعی میں سوچنے کے قابل ہے. کیونکہ جتنے یہ اتنے سارے لوگ جو دنیا میں وجود رکھتے ہیں، تو واقعی میں ایسا مطلب انسان ایک پھنس جاتا ہے ایک طریقے سے. مطلب جب دو چیزیں آپس میں انسان کے دماغ میں جب حملہ کرتی ہے کہ نہیں میں صحیح ہوں، نہیں میں صحیح ہوں، تو پھر انسان کا دماغ واقعی میں کام کرنا بند کر دیتا ہے. تو میں یہاں اب پر اس کو بہت ہم بڑا پھنس آسان کر گیا آپ لیتے کی ہیں. بات میں. ہاں اب ہم آسان کر لیتے ہیں کہ ایوولوشن کی بات بھی آ گئی آپ کے ذہن میں، اور یہ دوسری بات جو میں نے کہی یہ بھی آپ کے ذہن میں آ گئی. ناؤ ہیئر از اے تھنگ، اگر ہم ایوولوشن کو ٹھیک سمجھتے ہیں، ٹھیک، اگر ہم اس ایوولوشن کو ٹھیک سمجھیں تو ایوولوشن ہے ایک ارریشنل پروسیس. آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا دماغ جو کہ ایک رینڈم بائی چانس ارریشنل پروسیس کے تحت بنا ہے، وہ آپ کو ایوولوشن کے بارے میں ٹھیک انفارمیشن دے رہا ہے؟ ہاں یہ بات بھی سر، یہ بات بھی سوچنے والی ہے. تو اب دونوں میں سے کون سی بات آپ کو کیونکہ یہ بہتر جو لگ رہی ہے؟ کیونکہ ہم اس کائنات میں ہمارا دماغ بھی اسی طریقے سے وجود رکھتا ہے. ہمارا دماغ جو الاؤ کرتا ہے ہم وہی سوچ سکتے ہیں. ریالٹی کو دیکھنے کے لیے ہمارا دماغ واقعی میں کیپیبل ہے بھی یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے. تو اگر ایوولوشن کو مانے تو خود ایوولوشن ہی اس میں خطرے میں پڑ جاتی ہے، اس لیے کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ایوولوشن ٹھیک بھی ہے یہ نہیں پتا، اس لیے کہ جس دماغ سے ہم اسے جج کرتے ہیں وہ دماغ ہی ارریشنل ہے. ٹھیک، ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتے اس دماغ پہ ہم. تو پھر پیچھے ایک ہی چیز بچ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں ایوولوشن تو پھر نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایوولوشن کو ٹھیک ماننے سے ہی ایوولوشن غلط ہو جاتی ہے. تو پھر اگر وہ ختم ہو جاتا ہے تو پیچھے آپشن بچتا ہے ایک، کہ ایک خالق العالمین ہے جس نے ڈیزائن کیا ہے، جو مدبر بھی ہے، جو الباری بھی ہے، جو المصور بھی ہے، جو پلانر ہے، ایوالور ہے، چیزوں کو ڈیزائنر ہے، انجینئر ہے. ہر چیز چیخ چیخ کے بولتی ہے اس کائنات کی کہ وہ ڈیزائنڈ ہے اور اس سسٹم کے لیے بنی ہے. ایوولوشن کہتی ہے کہ نہیں رینڈم ایکسیڈنٹس ہیں سارا کچھ. کم آن یار، کم آن، اٹس اے نو برینر، اٹس اے نو برینر. اللہ تعالیٰ کی ذات کو ثابت کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. جتنا بھی ایویڈنس دیکھیں گے، دوسری طرف ہمیں شک، تشکیک، اسکیپٹسزم کچھ بھی نہیں ملتا. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یقین، ہر چیز منہ بولتا وہ ثبوت ملتا ہے کہ اس سب کے پیچھے ایکسیڈنٹس نہیں ہو سکتے، چانس نہیں ہو سکتا. میں چانسز نہیں ہو سکتا بھائی، میں چانس کی پیداوار نہیں ہوں. اگر میں سوچ رہا ہوں یہ سب کچھ کہاں سے آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اندر ایک ڈیزائنڈ کیپیسٹی ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں. میں اتنی سوچ رکھنے پہ قادر ہونے کے بعد میں اپنی انسلٹ نہیں کر سکتا کہ میں بائی چانس ہوں. کم سے کم انسان کو یہ تو ماننا چاہیے. سر پھر چلو یہاں تک ہم پہنچ گئے، تو اس کے بعد پھر میرے دماغ میں یہ سوال آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کانٹیکٹ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ وہ کیوں نبی بھیج رہا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں بتائے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے جینا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے کیا مطلب ہے؟ یہ اچھا، اب ہم چلے گئے ہیں ان کے تھیولوجی سے ہم آگے آ رہے ہیں ریلیجن پہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو ایڈریس کیا ہے کئی مقامات پہ کہ ایک زمانہ ایسا تھا انسان پہ بھی گزرا جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. اس کے ساتھ کہیں دوسرے حصے میں جا کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اس نے خلافت کی امانت، یہ امانت جو ہے، جو سے مراد خلافت کی تھی، جو اسے خلیفۃ الارض کہا جاتا ہے انسان کو، یہ اپنی بڑی بڑی کریشنز کے سامنے رکھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. لیکن انسان جو بھی اس کی وہ ورچوئل فارم اس وقت تھی، اس نے کہا کہ میں نے اس کو لینا ہے. دیر فور انسان کو یہ پھر امانت ملی، وہ اس دنیا پہ آیا، اس کے اندر اچھائی رکھی. سورہ دہا کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا. جیسے کہ آگے آپ نے کہا
کہ آپ کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتے، یہ آپ کے اندر کا وہ اچھا پن ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں دے کے بھیجا. اور فرشتوں نے اس چیز پہ اعتراض بھی کیا. ایک سوری میں نام بھول گیا، ایک بڑے اچھے پروفیسر ہیں، یار میں کل پرسوں ان کا میں پڑھ رہا تھا، ان کے اسلام لانے کی بات، امریکن پروفیسر ہیں وہ مسلمان ہوئے تو وہ کہتے ہیں میں تو، وہ ایتھیسٹ تھے وہ مسلمان ہوئے. وہ کہتے ہیں کہ میں جب قرآن پڑھ رہا تھا تو مجھے پہلی بات اس میں بڑی عجیب یہ لگی کہ یہ واقعی ایک ریولیشن لگ رہی تھی. اس میں یہ نہیں تھا کہ اکارڈنگ ٹو دس اکارڈنگ ٹو دیٹ ایسے ہوا اور ویسے ہوا. وہ پہلی ہی اس کی بات سورہ فاتحہ کے بعد کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے ان کی، یہ تو اناؤنسمنٹ ہے کریٹر کی طرف سے. خیر وہ کہتے ہیں میں چلتے چلتے جب میں آگے گیا کہ جب وہ بات فرشتوں والی آئی کہ اللہ نے کہا کہ میں نے زمین کے لیے خلیفہ بنانا ہے، تو فرشتوں نے کہا کہ یہ تو لڑنے جھگڑنے والی مخلوق ہے. تو کہتے ہیں مجھے بڑا برا لگا اس چیز پہ، بڑا برا لگا مجھے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی. اپنا کیا کہتے ہیں کہ ایک کریٹر ہے، وہ تعارف انسان کا کرا رہا ہے لڑنے جھگڑنے والی مخلوق، کہ فرشتوں نے اعتراض کیا اور یہ کہہ رہے ہیں لڑنے جھگڑنے والی. تو مجھے اس بات میں وہ کہتے ہیں کہ سچائی اس لیے لگی، آگے چل کے کہتے ہیں اگرچہ مجھے غصہ آیا، کہ سچائی اس لیے لگی کہ اگر یہ پروڈکٹ بیچنے والے ہوتے نا تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں انسان کو بڑا اچھا کہنا تھا وہاں پہ. یہ ڈائلاگ ریکارڈ نہیں کر رہا تھا قرآن میں کہ کون ایسا کریٹر ہے کہ جو سچ بتا رہا ہے کہ فرشتوں نے یہ بات کہی، وہ چھپا نہیں رہا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں پھر جب یہ ریسرچ کرتے آگے میں جب گیا سورہ دہا تک پہنچا تو کہتے ہیں میں 20 منٹ بچوں کی طرح رویا میں، کہ یہ وہ چیز جو میری زندگی میں میرے سامنے آئی نہیں، میرے ذہن میں جو سوال آتے جا رہے ہیں مجھے وہ جواب ملتے جا رہے ہیں، ایسے جواب ملتے جا رہے ہیں کہ جیسے مجھ سے گفتگو کی جا رہی ہے. پھر وہ جا کے بڑے ٹائم کے بعد وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا. تو جو آپ کا سوال ہے نا کہ انسان کا یہ کیوں کرنا چاہتا ہے اور سارا، یہ ہمارے بننے سے پہلے کی باتیں ہیں. اس دنیا میں سوال یہ ہے کہ آپ آ گئے ہیں، آپ اچھے ہیں، آپ اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کی چوائس ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ وہ آپ کو اپنے پاس دوبارہ بلانے سے پہلے بھی آپ کے لیے ہدایت کا نظام کر رہا ہے، انبیاء کو بھیج کے، قرآن کو بھیج کے، صحیفوں کو بھیج کے، اچھے لوگوں کو بھیج کے کہ آپ ان کی طرح بھی آپ کام کریں، ان سے بھی آپ سیکھیں. اہل ذکر کا اس نے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کسی کے پاس یہ بہانہ نہ رہے کہ الہی تو نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا تو ساتھ کوئی ہماری ہدایت کا بھی انتظام کرتا. وہ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ سارا کچھ تیرے پاس واپس آ کے ہم نے یہ کرنا ہے. تو رہ کے اللہ تعالیٰ یاد کراتا ہے کہ تم نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے. سورہ مومنون کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 ریٹوریکل کوسچن پوچھے ہی بڑے زبردست ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے بنایا گیا ہے، اور یہ کہ تمہیں میرے پاس لوٹ کے واپس نہیں آنا ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے جائیں تو کسی انسان کے پاس یہ ایکسکیوز نہ ہو، کیونکہ اس نے نبی بھی اس کو ملے، اس کو قرآن بھی ملا، اس کو باقی صحیفے بھی ملے، آسمانی کتابیں بھی ملی، اس کو اولیاء بھی ملے، اس کو انبیاء بھی ملے، اس کو سب کچھ ملا. دیر از نو مور ایکسکیوز. تو میں ایکسپیکٹ ہی اللہ سے یہ کرتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں کرے. اگر وہ نہ کرے تو میں خود اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ میں پڑ جاؤں گا کہ یہ کیسا اللہ جس نے اپنی مخلوق کو چھوڑ دیا. ایک بکریاں چلانے والا اپنی بکریاں نہیں چھوڑتا، تو یہ کیسا خدا جس نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. I would have been very much skeptical about Allah, but the fact کہ یہ سارا کچھ موجود ہے that shows کہ وہی اللہ ہے جو اپنی مخلوق کو بچانا چاہتا ہے. لیکن سر دنیا میں ایک انسان تو اکیلا ہے نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری مخلوق ہے، بہت سارے جانور ہے. مطلب ابھی جو آپ نے جواب دیا نا سر، یہ ایک مسلمان کے لیے تو بالکل صحیح ہے، مسلمان تو اس بات سے سمجھ جائے گا. لیکن میری پرابلم یہ ہے کہ میرا سوال شاید آپ سمجھ بھی نہیں پائے. میرا جو پوچھنے کا مقصد تھا کہ مطلب کسی کریٹر کو انسان بنانے کی ہی کیا ضرورت تھی، اور یہ سارا پرپنچ کرنے کی ہی کیا ضرورت تھی، جنت جہنم کا کانسیپٹ کرنے کی ہی کیا ضرورت تھی. I don't یہ think سوال کہ تھا یہ میرا مین. ڈاکٹر جیفری لینگ تھا بھی، کسی بھائی نے لکھا بھی تھا، میں اسکرول کر رہا ہوں مجھے مل نہیں رہا، میں آپ کو دکھا بھی دوں ان کا. بردر یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا کہ یہ باتیں کسی مسلمان کو کنونس کرنے والی ہیں، یہ نہیں. یہ میں نے آپ کو ایک سابق ایتھیسٹ کا حوالہ دیا ہے جن کو یہ باتیں کنونس کی ہیں، ڈاکٹر جیفری لینگ. ابھی وہ کامنٹس میں ان کو وہ اسکرول میں کروں مجھے مل نہیں رہا. میں آپ کو ان کی بات بتا رہا ہوں کہ جو انسان کھلے دل سے اس چیز کو مطالعہ کرتا ہے اس پہ اثر ڈالتی ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا، یہ کیا وہ کیا، دیکھیں یہ سوال جاننے کے لیے انسان کا کافر ہونا ضروری نہیں ہے. یہ بحیثیت مسلمان بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو نہ صرف مسلمان تھے بلکہ اللہ کے نبی تھے. کتنے سوال اللہ سے وہ بھی پوچھتے تھے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے تھے. اس کا تعلق ریسرچ سے ہے. انٹرسٹنگ کوسچن ہے، میرے لیے بھی انٹرسٹنگ ہے.
میرا بھی دل کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنت نصیب کرے تو پوچھے اللہ تعالیٰ سے. I'm very sure بڑے اچھے جواب ملے گے. جواب اس دنیا میں بھی ہیں لیکن آپ کہیں گے وہ مسلمانوں والے ہیں. اس کے لیے دین نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے لیے آپ سچ کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ابھی جتنی اس پوائنٹ پہ آنے سے پہلے ہم نے جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی نہیں ثابت ہو سکتی اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اس نے آپ کو کیوں بنایا تھا. That's not the reason. It's a good question, but it's not good enough for you to leave Islam. چلے ٹھیک ہے سر.